4 مہینے کاروبار بند کر سکتے ہیں لیکن 2.5% زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. لاکھوں لاکھ روپیہ لوگ لے کر کے بھاگ جائیں، زکوٰۃ نہیں نکالیں گے، خوش دلی سے نہیں نکالیں گے. زکوٰۃ نکالنے کی برکت کیا ہے؟ زکوٰۃ نکالنے کی برکت یہ ہے کہ اگر تم زکوٰۃ اپنی پوری نکالو خوش دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرے، مال میں اضافہ کرے. ایک حدیث پاک ہے، ایک شخص تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت محبت کرتا تھا. معاف کیجئے گا، سلیمان علیہ السلام کے والد حضرت داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت تھی اس کو. سلیمان علیہ السلام کے والد داؤد علیہ السلام سے بڑی محبت. تو داؤد علیہ السلام سے محبت کا اس کا عالم یہ تھا کہ جس دن وہ داؤد علیہ السلام کو دیکھ نہیں لیتا اس کو چین نہیں ملتا تھا، تو وہ ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے. یعنی اس کا معمول تھا کہ وہ دن میں آئے گا، نہیں آ سکے گا تو سونے سے پہلے ایک مرتبہ وہ داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے ضرور حاضر ہوگا. سوئے گا نہیں ان کو دیکھے بغیر، یا تو رات میں یا تو دن میں 24 گھنٹے میں ایک بار داؤد علیہ السلام کی زیارت اس کے لیے لازم تھی. ایک دن اس کی شادی ہو گئی. اب شادی کا دن تھا تو ہر دن آتا تھا سلام کرنے کے لیے، شادی کے دن تو آنا ہی تھا. تو اس نے روزانہ کے معمول کی طرح شادی کی مصروفیات کے بعد بھی وقت نکال کے حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، شادی کا سلام کر، دولہا بن گیا تو شادی کا سلام کرنے کے آیا. حسن اتفاق کہ جس دن وہ دولہا سلام کرنے کے لیے آیا اسی وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت، موت کا فرشتہ جناب اسرائیل علیہ السلام وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے. تو داؤد علیہ السلام بھی اس سے پیار کرتے تھے، جب وہ محبت کرتا تھا تو آپ بھی اس سے محبت کرتے تھے. بہت پرتپاک انداز سے ملے اور اس کو رخصت کیا. تو حضرت اسرائیل نے ملک الموت نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرا بڑا پیارا ہے اور مجھ سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. اتنا محبت کا معاملہ اس کا کہ جب تک سلام کر نہیں لیتا جب تک سوتا نہیں ہے. اس کا معمول یہ ہے. اور آج اس کی شادی ہوئی ہے. تو کہا داؤد اس کی زندگی کے صرف 6 دن باقی رہ گئے. اس سال میں جن لوگوں کی روح قبض کرنے کا مجھے حکم ملا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے، بس 6 دن کے بعد مجھے اس کے گھر جانا ہے. کیونکہ حضرت ملک الموت ایک دن میں 360 مرتبہ ساری لوگوں کے چہرے دیکھتے، ایک دن میں 360 بار سب کو دیکھتے ہیں. اس کا وقت یہ نام اس کا ہے میری فہرست میں، اس کا نام ہے میرے. ایک دن میں 360 بار موت ہمیں دیکھتی ہے. اور ایک جملہ یاد رکھنا، یہ حضور غوث پاک کا قول ہے، موت سے پہلے نہیں مرو گے کیونکہ موت انسان کی زندگی کی حفاظت کرتی ہے. موت انسان کی زندگی کو بچاتی ہے، موت انسان کی زندگی کو محفوظ رکھتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو مارنا تو موت ہی نے ہے، موت کے سوا اس کو کوئی نہیں مار سکتا. تو جب موت ہی نہ آئے گی تو آئے گا کون؟ بات یہ ہے مارنا کس نے ہے؟ موت. اور وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے. موت سے بے فکر ہو جاؤ. اور الحمدللہ مسلمان کتنا بھی گنہگار ہے لیکن کہیں نہ کہیں موت سے بے فکری ہے. کیونکہ اوروں کو خوف یہ ہے کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے، اور ہمیں اطمینان ہے مریں گے تو جنت میں جائیں گے. اوروں کو مرنے کے بعد کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اسی لیے وہ گھبرائے ہوئے ہیں، بڑا ہنگامہ ہاہاکار مچا کہ مریں گے تو کہاں جائیں گے. ہمیں اطمینان ہے. اور ہمیں تو اور ہی زیادہ، ہم ولیوں کے ماننے والے صوفیہ ہمیں تو زیادہ اطمینان ہے، عاشقان رسول کو زیادہ اطمینان ہے. کیوں؟ حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم. اور فارسی میں کہا گیا ہے صد شکر ہستے میانے دو کریم. میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 2 کریموں کے درمیان ہوں. میں نے مر کے جانا کہاں ہے؟ 2 کریموں کے درمیان جانا ہے. 2 کریموں کے درمیان جانا ہے. حق تعالی بھی کریم اور محمد بھی کریم.
اور کیسے کریم ہے، ماؤں کی محبتیں گھٹنے جہاں ٹیک دیتی ہے اس سے آگے اور کروڑوں درجہ آگے اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے. اور مومن کی قبر تو جنت کے باغوں میں سے باغ. اس لیے موت سے بے فکر ہو جاؤ، لیکن بے فکر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ احتیاط ختم کر دو، یہ نہیں. احتیاط بھی باقی رکھو اور موت کا ٹینشن چھوڑ. جب آنا ہے تب آئے گی، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گی. موت ہی زندگی کی محافظ ہے. ایک دن میں 360 بار چہرہ دیکھتے ہیں حضرت ملک الموت، تیرا وقت آیا کہ نہیں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ 6 دن کے بعد جانا ہے اس کے گھر، اس حکم اللہ کا روح نکالنے کے لیے. بڑا افسوس ہوا، لیکن کہہ کیا سکتے، کرنا کیا تھا، اللہ کا حکم ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. پھر وہ شخص آتا جاتا رہا. ان 6 دن میں حضرت داؤد اس کو بڑی حسرت سے دیکھتے. 6 دن کا دولہا چلا جائے گا، ایسے ہی نہ کہیں دلہن کے ہاتھ کی مہندی بھی نہ مٹے گی اور اس کا سہاگ اجڑ جائے گا. لیکن 6 دن بھی چلے گئے، حتیٰ کہ 7 مہینے بیت گئے. 6 دن تو گئے، وہ انتقال نہیں ہوا، مرا نہیں. 7 مہینے بیت گئے. اس درمیان میں حضرت ملک الموت آئے نہیں، 7 مہینے کے بعد آئے. 7 مہینے کے بعد آئے تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا، آپ تو کہہ رہے تھے 6 دن میں مرے گا، 7 مہینے ہو گئے نہیں مرا ابھی تک. کہاں؟ ظاہر سی بات ہے، اللہ کا معصوم فرشتہ جھوٹ کب بول سکتا؟ فرشتوں میں رسول ہے، وہ فرشتوں میں رسول ہے. حضرت جبریل، حضرت میکائیل، حضرت اسرائیل، حضرت اسرافیل، یہ لوگ رسول فرشتے ہیں، بہت شان والے لوگ ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں. ان کی بڑی عظمت اور بزرگی ہے. معصوم ہیں وہ لوگ، معصوموں میں معصوم ہیں، فرشتوں میں فرشتے ہیں. فرشتے بھی ان کا احترام کرتے ہیں. تو کہا میں نے جو کہا وہ تو سچ ہی تھا. کہا پھر ہوا کیا مجھے بتا. کہا حضرت جب وہ آپ کے گھر سے نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ آج میری شادی ہو گئی ہے. شادی تو ہو گئی، لیکن میں نے زکوٰۃ جو دینی تھی اس میں سے کچھ باقی رہ گئی تھی. زکوٰۃ میری زکوٰۃ جو دینی تھی وہ کچھ باقی رہ گئی. تو رستے میں اس کو ایک غریب ملا تو بقیہ اس زکوٰۃ کی رقم اس نے اس غریب کی جھولی میں ڈالی. اس کے 6 دن بچے تھے، شادی کے دن سلام کرنے آیا تھا، زکوٰۃ باقی تھی، شادی کا دن تھا. شادی کی خوشی میں سوچا بھئی زکوٰۃ سے بھی سبکدوش ہو جاؤں، ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں. تو جتنی زکوٰۃ کی رقم بچی تھی وہ غریب کی جھولی میں ڈالا. آگے بڑھ رہا تھا، غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے. اس غریب نے کہا اللہ تیری عمر بڑھا دے. کہا کہ اے اللہ کے نبی داؤد، اس کی 6 دن کی عمر اللہ نے اس غریب کی دعا کی برکت سے جس کی جھولی میں زکوٰۃ پڑی، اللہ نے 6 دن کو 60 سال کر دیا. اور 60 سال کرنے کے بعد مزید خوش ہو کے کہا یہ تو وہ 6 دن کی 60 دعا کی وجہ سے کی، 10 میری طرف سے اور بڑھاتا ہوں، اس طرح اس کی عمر 70 سال کرتا. یہ زکوٰۃ کی برکت ہے. جن کی جھولیوں میں ڈالتے ہو نا، یہ کوئی معمولی، آپ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے 1 سیکنڈ نہیں بڑھا سکتے. ڈاکٹروں کو لاکھوں روپیہ دے کر کے ڈاکٹر کی اوقات نہیں کہ وہ 1 سیکنڈ بڑھا دے، لیکن غریب کی جھولی میں ڈالتے ہو، اس کی دعائیں کسی کی 6 دن کی زندگی 60 سال کر دیتی. اور اللہ پھر مزید اس پہ کرم فرما کر کے 10 اور بڑھا کے 70 سال. اور یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے. بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کی 3 دن کی زندگی 30 سال کر دی گئی اور گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت کے غریب بندوں کا حق مارنے کی وجہ سے 30 سال کی زندگی 3 سال میں سمٹ دی گئی. ایک آخری حدیث پاک پیش کر دیتا ہوں، بہت خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند آئی یہ حدیث، تو میں نے چاہا کہ میں اس کو آپ کے سامنے پڑھوں. جب خوشی کے ساتھ کوئی زکوٰۃ نکالتا ہے، توجہ سے سننا، آپ کو بڑی مسرت ہوگی، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب کوئی خوشی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ نکالتا ہے تو اللہ اس کے نام آسمانوں پہ لکھتا ہے. 7 آسمان، ہر آسمان پہ اس کا نام الگ الگ لکھا جاتا ہے، اور عرش پہ بھی اس کا نام لکھا جاتا ہے. دیکھو ہم لوگ اگر اخبار میں نام آئے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں نا، فوٹو چھپے تو کتنا بڑا بڑا ڈونیشن دیتے ہیں، یہاں فوٹو چھپے گا، یہ لیڈر میرا نام لے گا، وہ نام لے گا، وہ نام. دیکھو زکوٰۃ خوش دلی سے دینے والوں کے لیے کتنا بڑا انعام ہے. میرے آقا سید العالمین صادق و مصدوق فرماتے ہیں جو خوش دلی کی قید ہے، اس میں تاوان سمجھ کے نہیں، ٹیکس سمجھ کے نہیں، خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیں. اس نے دیا تو دے رہا ہوں.
آقا فرماتے ہیں جو پوری پوری زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ ادا کرتا ہے، پہلے آسمان پہ اس کا نام کریم لکھا جاتا ہے، یعنی یہ شخص کریم ہے۔ دوسرے آسمان پہ اس کا نام جواد لکھا جاتا ہے، تیسرے آسمان پہ اس کا نام مطیع لکھا جاتا ہے، چوتھے آسمان پہ اس کا نام سخی لکھا جاتا ہے، پانچویں آسمان پہ اس کا نام مقبول لکھا جاتا ہے کہ یہ بھی مقبول ہے، اس کے سارے اعمال مقبول ہیں۔ چھٹے آسمان پہ اس کا نام محفوظ لکھا جاتا ہے، یعنی یہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ اور ساتویں آسمان پہ اس کا نام مغفور لکھا جاتا ہے، یعنی اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے۔ اور عرش اعظم پہ اس کا نام حبیب اللہ لکھا جاتا ہے، یہ شخص اللہ کا محبوب بن گیا ہے جو زکوٰۃ صحیح طور پر ادا کرتا ہے۔ اس لیے رمضان شریف کا موسم ہے، حساب لگا کر اور جو حساب میں آئے اس سے کچھ زیادہ زکوٰۃ نکالیے، پوری نکالیے، اور مستحقین کو، پاس پڑوس رشتہ داروں کو، اور ساتھ ہی ساتھ جو مدارس دینیہ دین متین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ نے توفیق دیے تو مضبوط کریں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے، اللہ پوری امت پر کرم کی نظر فرمائے۔ پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں سحری اور افطار میں 5-10 منٹ کا ٹائم نکال کے بیٹھیں اور کثرت سے دعا کریں، بالخصوص تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی بلائیں مشکلیں دور ہونے کے لیے دعا کریں۔ کورونا کی وبا، لاک ڈاؤن کی نحوست، یہ سب اس کے خاتمے کے لیے دعا کریں، اس لیے کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی یہ مت سوچنا میں گنہگار ہوں، میری سنی جائے گی کہ نہیں سنی جائے گی، یہ مایوسی اور محرومی کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اگر تم یقین سے مانگو گے تو اللہ جیسے نیکوں کی سنتا ہے ویسے اللہ گنہگاروں کی بھی سنتا ہے، اللہ سب کی سننے والا ہے۔ یقین کے ساتھ دعا کرو، جہاں اپنے لیے مانگو پوری امت کے لیے مانگو، پوری قوم کے لیے مانگو، اور خاص طور پہ یہ دعا کرو اللہ اسلام اور مسلمین کو پوری دنیا میں غلبہ نصیب فرمائے۔ دعاؤں کا سیزن ہے، خوب دعا کرو، دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا کیجئے یہود و نصارہ اور مشرکین اللہ ان سب کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ بدر میں اللہ نے جو مشرکین کا انجام فرمایا وہی انجام پوری دنیا کے مشرکین، یہود و نصارہ اور مرتدین کا اللہ فرمائے۔ اور اللہ بدر میں، یوم الفرقان میں اللہ نے جیسے اسلام اور مسلمین کو عروج و ترقی اور عزت سے نوازا، ایسے اللہ تمام عالم اسلام کو عروج، ترقی اور عزت کے دن نصیب فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔